غریب کسی کو پیارا نہیں. مالدار مرید اگر بیمار پڑے گا کلکتہ میں تو ممبئی سے فون آ سکتا ہے کہ حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے، لیکن اگر بنگال میں اگر مرید مر بھی گیا تو ہم اس کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے. یہ حال ہم مرید پیسوں کے ہیں، پیسوں. اللہ ماشاء اللہ. میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر تھا، میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر. پوچھا وہ میرا مرید نہیں دکھتا تو کسی چاپلوس نے کوشش کی چاپلوسی کرے. حضرت اس کو بھول جاؤ، دیکھو مفتی اعظم کے سامنے وہ بھول جاؤ اس کو. کہا کیوں؟ کہا وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا تھا، اس کو بھول جاؤ. فرمایا میرا مرید ہے، کیسے بھول جاؤں؟ پیر اس کو کہتے ہیں. عالمی شہرت یافتہ خطیب میری مراد حضرت علامہ سید امین القادری ہے، جن کی خطابت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان جگمگا اٹھتا ہے، جن کی خطابت میں لوگ عاشق رسول ہوتے جا رہے ہیں، جن کی خطابت کو سننے کے بعد بے نمازی بھی نمازی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میں چاہوں گا بلا کسی تاخیر کے حضرت تشریف لائیں اور حضرت حاجی ذوالفقار صاحب کی طرف سے حضرت کو بھی یہ رومال بطور تحفہ پیش ہے. گر قبول افتد زہر عز و شرف. اور حضرت مولانا سید عرش رسول ازہری صاحب کے لیے بھی یہ تحفہ. حضرت آئندہ مہینہ محفل پیران پیر کا انعقاد برسنگھ پور کی سرزمین پر جناب شیخ محمد صدام حسین قدوسی کے گھر ہوگا. آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. اور 24 کیا 24 نومبر یا دسمبر 24 نومبر کو انشاءاللہ حضرت کی تقریر سن لو، پھر کہاں موقع ملے گا نہیں ملے گا. انشاءاللہ 24 نومبر کو آپ تشریف لائیے، وہاں پر آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. حضرت تشریف رکھیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مالا مال فرمائیں. حضرت کے استقبال بلند آواز سے کریں تاکہ پتہ چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید امین القادری مالیگاؤں، سید امین القادری مالیگاؤں قدوسی دلہا، قدوسی دلہا، خان کا قدوسیہ، خان کا قدوسیہ. حضرات حاجی ذوالفقار صاحب کی طرف سے عزیزم سید شرف رسول کے لیے بھی یہ رومال کا تحفہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. مخدوم گرامی قدر شیر اہل سنت حضرت العلام مولانا مفتی سید آل رسول قدوسی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر حضرت علامہ مفتی سید
عرف رسول صاحب قبلہ ازہری، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل پیران پیر، پیر دستگیر، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر حضور شیر اہل سنت اور ان سے پیشتر نبیر مفتی اعظم اڑیسہ کی گفتگو کو اور بھی علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، ہمیں 4:30 بجے تک کلکتہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اس حساب سے ہم بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، نہ آپ کو آزمائش میں رکھیں گے۔ تھوڑی دیر سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیوں کا بچہ بچپن سے جانتا ہے، بلکہ ہم اپنی توتلی زبان سے اللہ رسول کے نام کے بعد جو نام گھروں میں سیکھتے ہیں وہ سرکار غوث اعظم کا نام ہے۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں غوث پاک سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ رسول کے نام کے بعد ہمارے ماں باپ نے ہمیں غوث پاک کا نام سکھایا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں سلسلہ قادریہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں، کوئی سلسلہ حقیر نہیں، لیکن سرکار غوث اعظم ہے، ولیوں کا سلطان ہے جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظیم شان ہے، بس اتنا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو بے سایہ پیدا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، زمین پر حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام اہل سنت نے
بہت تفصیل کے ساتھ اپنے رسالے میں اس کو واضح فرمایا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ اگر 5 صدیوں کے بعد اگر دنیا میں آتا ہے تو اس سایہ مصطفیٰ کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور کہتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ ایک خاص بات غوث اعظم کی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ نے قدم رکھا میں نے وہاں وہاں قدم رکھا، سوائے نبوت کی منزل کے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، ہائے ہائے ہائے۔ یہ ہے منقبت غوث اعظم کا انداز۔ یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے بنگال والے اردو کوئی جانے نہ جانے لیکن زبان عشق سب جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اور تابعین میں بھی پھر تھوڑا سا کچھ الگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ کہتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کوئی خلیل اللہ کے قدم پر، کوئی نجی اللہ کے قدم پر، کوئی کلیم اللہ کے قدم پر، کوئی کلمت اللہ حضرت مسیح اللہ کے قدم پر، لیکن فرماتے ہیں میں حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ اسی لیے آپ جو چیزیں بطور معجزہ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے، حضور کی سیرت میں دیکھیں گے، اس کو بطور کرامت سرکار غوثیت مآب کی زندگی میں آپ کو وہ عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ مصطفیٰ کی حیثیت سے نظر آئے گی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، وقت ہوتا تو بات تفصیل سے ہوتی لیکن اشارہ دے کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، سمجھو غوث پاک کیا۔ کچھ لوگ غوث اعظم کی عظمت کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں 1 صدی سے حضور کی عظمت کا مذاق اڑاتے رہے، اور اب جبکہ دنیا نے پلٹا کھایا اور دنیا کی بہت ساری حکومتیں اب وہابیت کی طرف سے کچھ منہ پھیرنے لگی تو عظمت رسالت کی بات اب دوسرے لوگ بھی کرنے لگے، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں حضور غوث پاک کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ تو کرامتیں کہانیاں ہیں۔ ہم نے کہا یہ کہانیاں نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن خود بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ کرامتوں کا وجود ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ کون نہیں جانتا سورۃ النمل کے حوالے سے کہ جب تخت بلقیس منگانے کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کان کھول کے سن لیں۔ کرامتوں کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہر چیز کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و یابس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جو ظالم کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے وہ سورۃ المریم اٹھا کر کے پڑھے، جو کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے وہ سورہ یاسین اٹھا کر کے پڑھے۔ لیکن یہ بھی کہوں قرآن چھوٹی بات کو بنیاد کے طور پہ
رکھ دیتا ہے, بڑا تم خود ہی قیاس کر لو. مثال کے طور پہ میلاد حضرت عیسیٰ قرآن نے بیان کیا, میلاد مریم بیان کیا, لیکن میلاد محمد الرسول اللہ اس انداز سے بیان نہیں کیا جس انداز سے میلاد مریم اور میلاد حضرت عیسیٰ بیان کیا. کیوں؟ تاکہ بنیاد مل جائے. جب ولیہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے اور ان کے بیٹے نبی کلمت اللہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے, تو پھر جو اللہ کا محبوب جامع کائنات بن کر کے آیا ہے ان کی میلاد کیوں بیان نہیں ہو سکتی؟ یہ عقل کی بات کوئی کہ میلاد مریم تو بیان ہوگی لیکن میلاد مصطفیٰ نہیں, اس لیے کہ قرآن میں نہیں. اللہ کے بندے جب میلاد مریم بیان ہو رہی ہے, نظر ماننے سے لے کر پیدا ہونے تک, قرآن دازی تک سب قرآن بیان کر رہا ہے, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں تک بیان ہوئی کہ ماں کے پیٹ کا درد تک قرآن نے بیان کر دیا. نہیں بیان کیا قرآن نے؟ لیکن قرآن میں میلاد کہا ہے. میں نے کہا جب میلاد عیسیٰ موجود ہے تو پھر جان عیسیٰ تمہارے حال پہ چھوڑ دیا. یہ بات ہے. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاں. اب آپ توجہ فرمائے. تو تخت بلقیس منگانے کی بات ہوئی, ایک جنات اٹھ کر کے کھڑا ہوا, جن کھڑا ہوا, اس نے کہا میں لاؤں گا تخت بلقیس. محفل کہاں سجی ہے؟ ملک شام میں. تخت بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں. وہ کہتا ہے میں لاؤں گا. کتنے ٹائم میں؟ کہا جتنے وقت میں آپ کی محفل مکمل ہوگی میں لے آؤں گا. یہ جنات کی طاقت ہے. جنات تو طاقتور ہوتی ہیں. حضرت سلیمان نے کہا نہیں, مجھے اور جلدی چاہیے. نبی کی نبوت کی برکت سے ولی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے, یہ بات ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کھڑے ہوئے آصف ابن برخیہ, انہوں نے کہا سرکار میں لاؤں گا. تم کتنے وقت میں؟ جنات اپنی طاقت سے آدھے دن میں لانے کی بات کر رہا ہے. اور حضرت آصف جو ولی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے, وہ امت سلیمان میں جو ولی ہیں وہ کہتے ہیں میں لاؤں گا. کتنے وقت میں؟ کہا پلک کے جھپکتے حاصل کر لوں گا, پلک کے جھپکتے لے آؤں گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن کو مان کر مسلمان ہوئے ہو اور قرآن ہی کو مان کر کوئی مسلمان ہوتا ہے, تو بتاؤ آصف بن برقیہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا رہے ہیں, لا کر کے دے چکے ہیں, حاصل کر چکے ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ جب حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ صرف امتی ہے, اولاد سلیمان نہیں ہے. غوث پاک تو امتی بھی ہے اور نبی کا چہیتا بیٹا بھی ہے. بات یہ ہے کہ لوگ آصف کی طاقت کو مان چکے, لیکن حضرت جان سلیمان مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی اولیاء کی طاقت کو کب مانیں گے؟ لیکن کسی پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جلدی بات کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز دیکھیں گے, سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کس طرح ہے دیکھیے. نمبر ایک, حضور کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد کے ڈنکے انبیاء بجاتے رہے, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے. میلاد میں آپ نے سنا ہوگا, بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم بیان کرتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جو چاہیں گے, جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. ہر نبی آتے تھے کہتے تھے اللہ ایک ہے, اور کہتے تھے اللہ کا حبیب آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے. اللہ اکبر. وہ دعائے خلیل بن کر آئے, وہ نوید مسیحا بن کر آئے, وہ اپنی امی کا خواب بن کر کے آئے. یہ کیا ہے؟ حضور کی شان ہے. اب اس پہ تفصیل بہت نہیں کہی جا سکتی, آپ دیکھ لیں, علماء سے سن لیں. حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی ڈنکے بجا رہا ہے, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. اب اس کو سایہ مصطفیٰ میں غوث اعظم کی زندگی میں دیکھیں. غوث پاک کی ولادت سے پہلے اولیاء ڈنکے بجاتے ہیں, وہ آنے والے ہیں.
وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اور کس شان سے فرمایا، وہ آئے گا ولیوں کا سلطان بن کر اور کہے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ غوث پاک کی آمد سے پہلے بشارت دی گئی اسی طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اور توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ ہے۔ بولو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس پر میں قادریوں کو سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ عاشق بھی یار غوث پاک کے نام پر تو مردے بھی بولتے ہیں۔ ہاں بنگال والوں، اگر تم چپ رہو تو پھر تقریر مکمل ہو جانی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بزرگوں کی بات مردہ دلی سے نہیں سنی جاتی۔ اگر قریب سے کوئی گزرے تو اس کو پتا چلے کہ واقعی کسی صاحب ذکر کا ذکر ہو رہا ہے اور زندہ لوگ محفل سن رہے ہیں۔ یہ بات ہے، ایسے سنو قادریوں کی طرح۔ اور قادری تو یہاں کیا چپ رہے گا میرے بھائی، انشاءاللہ قادری تو قیامت میں بھی چپ نہیں رہیں گے۔ لوگ دیکھیں گے ہمارے نبی کا جلوہ بھی اور ہمارے مرشد کا جلوہ بھی۔ مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں، ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، اور کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء میں۔ فرماتے ہیں 80 صفحے ہوں گی تمام انبیاء کرام کی، سب کی ملا کر اکیلے 40 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، بلکہ یہاں تک فرمایا 120 صفحے ہوں گی، 40 اور انبیاء کی ہوگی، اور 80 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ یعنی سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ ولایت کی کائنات میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ مرید کس کے ہوئے؟ کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہوئے جتنے مرید سرکار غوث اعظم کے ہوئے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضور کی امت میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسی، مولا علی جیسے۔ یعنی جتنے اچھے امتی رسول اللہ کو ملے ہیں، اتنی اچھی امت کسی نبی کو نہیں ملی۔ فرق بتاؤں، فرق ابھی حضرت صحابہ پہ بات کر رہے تھے، سن لے صحابہ کی بات۔ کیا بتا؟ حضرت موسیٰ کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی، یہی ہے صحابہ۔ حضرت موسیٰ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں چلو لڑیں گے اللہ کے لیے، قرآن شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑو، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ قوم موسیٰ ہے، یہ اصحاب موسیٰ ہے، یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اکثر لوگ ہیں، اکثر لوگ۔ لیکن سنو، اب بدر میں حضور لوگوں کو روک کر کہتے ہیں میرے صحابہ، ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن حادثاتی طور پہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی۔ بولو تم کیا کہتے ہو؟ سعد ابن عبادہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ، آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ جب تک خون کا قطرہ موجود ہے، آمنہ کے لال پر غبار بھی آنے نہیں دے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور بات لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور بات اصحاب رسول کی آئی ہے تو بنگال والوں یہ بھی سن لو سب مل کر کے۔ لوگ صحابہ پہ بات کرتے، صحابہ تو ایسے تھے،
وہ ابن کثیر نے تو یہ لکھ دیا اور ابن خلدون نے تو یہ لکھ دیا اور ابن اسیر نے تو یہ لکھ دیا. میں نے کہا صحابہ کیسے تھے؟ ہمیں ابن اسیر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ابن کثیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اسیر اور کثیر کو اس وقت تو اٹھایا جائے گا جب ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملے گی, جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ جنت کا وعدہ کرے اور ملا تو فجر میں ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ایسے تھے. بتا تیری بات مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ کلا, یہ تو مناج العربیہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کلا کا مطلب کیا ہوتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اور تمہاری ناراضگی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے کون ہے؟ یہ صحابہ. سن لو صحابہ, ہم سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا, نیند نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے. صحابہ نے ماموں کو قتل کیا نبی کے لیے, چچا کو قتل کیا نبی کے لیے, ماں کو چھوڑا ہے نبی کے لیے. آپ کو حیرت ہوگی, چھوڑنا آسان ہے. صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے. لوگ گھر چھوڑ کے جلسے میں نہیں آ سکتے نبی کے لیے اور صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں. صحابہ نے کیا چھوڑا؟ مکہ جیسا شہر جس میں کعبہ ہے, جس میں زمزم ہے, جس میں حتیم ہے, جس میں مقام ابراہیم ہے, اور جس میں صفا مروہ ہے, اللہ کا گھر ہے. نبی نے کہا چھوڑو. صحابہ نے پیٹ کر دی کعبے کی طرف. کوئی نہیں رہا مکے میں. کیوں؟ اے کعبے کا کعبہ, ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ جملے پہ غور کریں, ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ کب تک؟ جب تک تو پشت کر دے, جب تک تو پشت کر دے. جب تو نے پشت کر دی تو ہم نے بھی پشت کر دی, اور جب تو نے رخ کر لیا تو نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا. اب خدا کی نماز بعد میں ہوگی, پہلے رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. کعبہ تو اہم تھا, اہم ہے, اہم رہے گا, لیکن امتحان کی بات تھی تمہارا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے یا تمہارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے. صحابہ نے بتایا او جان عالم, اگر تو رخ پھیر لے کعبے سے تو ہم بھی پھیر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ امتحان دینا ہے نا کہ کعبے کا کون ہے اور کعبے کے کعبے کا کون ہے. کعبے والا وہی ہے جو کعبے کے کعبے والا ہے. اصل بات یہی ہے, اصل بات. ورنہ متولی کعبہ تو بن کر بیٹھے تھے نا, وہ کہتے تھے ہم ہیں کعبے کے متولی. قرآن نے کہا کعبے کا متولی ہونا اہم نہیں ہے, رسول اللہ کی وفاداری اہم ہے. تو بات دور نہیں نکلے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اندازہ کریں. حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو قتل کر, توجہ کریں, یہ ان کی قربانی نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت نے اپنے باپ کو قتل کیا, یہ ان کی قربانی نہیں ہے. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا. صدیق اکبر نے بیٹے سے کہا کہ جب میں تیری تلوار کی زد میں آتا تو باپ سمجھ کے چھوڑتا, خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا, نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا. یہ ان کی قربانیاں نہیں ہیں. جو لوگ بیٹھ کر استنجا کرنے کی سنتیں نہ جانے وہ ان صحابہ پر بک بک کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ تو سوچو, ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ آج مسلمان ہونا بڑی بات ہے, لیکن ایک بات کہوں, جو مسلمان ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے, جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نذرانے ملتے ہیں, اسے عظمت ملتی ہے. جو فضائل النبی کے جلسے پڑھتا ہے ان کو کھانا بھی ملتا ہے, پیٹ بھی بھرتا ہے, نذرانے ملتے ہیں. صدیق اکبر نے اس دن فضائل رسالت پڑھے تھے, جن کو نذرانے میں کیا ملا تھا بتاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر, توجہ فرمائیں. اگر نذر اسی کا نام ہے کہ کسی کام کے کرنے کے عوض میں دیا جائے تو پھر صدیق اکبر کی نذر سن لے. سب سے پہلا خطیب جس نے عظمت رسالت کھل کر کے پڑھی ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر, وہ کوئی اور نہیں ہے, اسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں.
آج تو جن کے دل رسول اللہ کے لیے چھوٹے ہیں وہ بھی عظمت رسالت بیان کر رہے ہیں کیونکہ مل مال رہا ہے. لیکن جس دن صدیق نے عظمت پڑی تھی رسول اللہ کی، اس دن صدیق اکبر کو پتھر مارے گئے تھے، چپلوں سے مارا گیا، جوتوں سے، پیروں سے منہ کچلا گیا تھا، اور اتنا مارا گیا تھا کہ ادمرا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. لیکن آپ کو بتاؤں صدیق بے ہوش ہے، کئی دن تک ہوش آیا، آنکھ کھلی، ماں اور پورا خاندان کھڑا تھا. اگر انتقال کر جائیں تو ان سے بدلہ لیں گے، ہوش آ جائے تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے. جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا سوال خود کر دیا، پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے؟ اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے. لوگ غصے میں گھر چلے گئے، ہمیں اس کی جان کی پڑی، یہ تو کسی اور کے چکر میں ہے. سب گئے لیکن ماں نہیں گئی. ماں ہوتی ہے. ماں بیٹھی نے کہا بیٹا دودھ تو پی لے. کہا ماں جب تک چہرے رسول نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں. اس قربانی کو امت بھول گئی، فراموش کر گئی. ان قربانی آپ بک بک کریں گے، ہم گفتگو کریں گے ان کے کردار پر جن کے لیے رسول اللہ فرمائیں اللہ اکبر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، جس کو شیطان رستہ دیکھ کر کے رستے سے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدلتے. وہ عثمان ذوالنورین جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 شہزادیاں آئی. ان کے کردار پہ ہم بات کریں گے. بتاؤ نا مسلمانوں، آپ اپنی بیٹی دیتے ہو کس کو دیتے ہو؟ شرابی کو دیتے ہو. شرابی بھی شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، جواری بھی جواری کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، بے نمازی بھی زانی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا. جب تم داماد اتنا کردار دیکھ کر کے دیتے ہو تو سید المعصومین نے جو 2 مرتبہ جس کو اپنا داماد بنایا ہے، اس عثمان غنی کا کردار رسول اللہ نے کیسا دیکھا ہوگا. اور ایک خاص بات عرض کروں، حضرت صاحب بیٹی دیں تو حال اور ماضی دیکھ کر دے سکتے ہیں، مستقبل پر حضرت صاحب کی بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر نظر نہیں ہے، لیکن سید المعصومین کا تو حال یہ ہے کہ ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، حال بھی وہاں بے حال ہے اور مستقبل بھی وہاں حال کی صورت میں ہے. میرے امام تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال بوم و نجم میں ہے. آپ کی بینائی کی جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قیامت تک کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جب عثمان غنی کو داماد بنایا اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بنایا تو عثمان کا ماضی بھی دیکھا، حال بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا، تب اپنی بیٹی دی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ نے جس کو بیٹی کے لیے منتخب کیا، اور ایک بات اور عرض کروں، صرف 2 پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ جب دوسری شہزادی چل بسی تو کہا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں 40 کے بعد 40 کے 40 ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. آپ سے پوچھتا ہوں ان پہ ہم بات کریں. اور پھر جب بات مولا مشکل کشا کی آتی ہے، پھر علی تو علی ہے نا، اخی رسول، زوج بطول، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، سید الاولیاء، سید السادات. ان پہ کون بات کرے گا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ فیضان علی سے ولی بنا ہے. جب علی نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کو ولی بناتے تھے، جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہے اس کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ارے علی وہ ہے آصف بن برقیہ کی کرامت پر سر دھننے والوں، جس نے آصف کو ولی بنایا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. آج کل لوگوں کو نعرہ حیدری سے بھی زیادہ تکلیف ہے، اور نعرہ حیدری لگاتا ہے، یہ ادھر تو نہیں ہو گیا. میں نے کہا نعرہ حیدری لگانا یہ مردوں کا کام ہے، مردوں کا. ہاں ہم تو ذکر صدیق بھی کھل کر اور کھل کے کرتے ہیں اور ذکر علی بھی کھل کے اور کھل کے کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ولی صرف سنیوں میں ملیں گے،
نہ رافضیوں میں ولی ملتے ہیں اور نہ خارجیوں میں ولی ملتے ہیں. دیکھ لو ان کے یہاں مناظر تو ملیں گے, ولی نہیں ملے گا. مفکر ملے گا, ولی نہیں ملے گا. خطیب ملے گا, ولی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ولی علی بناتے ہیں. ہاں یہ جملہ قیمتی تھا لیکن کوئی بات نہیں, اگر آپ ٹھنڈے پڑ گئے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ولی کون بناتا ہے؟ علی مرتضیٰ بناتے ہیں. اب جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں, ولی تو بتا. اگر تو ولی والا ہے تو ولی بتا. بھائی خارجی میں ولی اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ علی کے دشمن ہے, لیکن رافضی تیرے یہاں بھی تو ولی نہیں ہے, تیرے یہاں بھی ولی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا نہ رافضیوں کی علی مرتضیٰ سے بنتی ہے, نہ خارجیوں سے علی مرتضیٰ کی بنتی ہے. کیوں؟ اگر کسی کی علی سے بنتی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. ہاں کیونکہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں, اور علی مرتضیٰ نے جس کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی اس صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں نا. جس کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی اس فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں. جس کے پیچھے 12 سال نماز پڑھی اس عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں. تو ہم علی کو بھی مانتے ہیں, علی کی بھی مانتے ہیں. اس لیے ہم سے بڑا مولائی دنیا میں کوئی نہ ہے, نہ تھا, نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کو مانے, اللہ رسول کی مانے. اور سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے. علی کو مانتے ہیں اس لیے علی علی کرتے ہیں, اور علی کی مانتے ہیں اس لیے صدیق 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 کرتے ہیں, اور کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. آپ دیکھ لو خارجیوں میں بھی کوئی ولی نہیں ملے گا. لاؤ بتاؤ جس کو ولی پیش کرتے ہیں, میرا مزاج نہیں لیکن بات میں پیش کر بول سکتا ہوں. بولو بھائی بول سکتا ہوں. برا تو نہیں مانو کہ بول سکتا ہوں؟ ہاں, اور برا بھی مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے غوث ہیں. کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے غوث ہیں. میں کچھ نہیں بولوں گا ان کے بارے میں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے, ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری عمروں میں اندھے ہو گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا, ان کی کتاب میں. بھائی تمہارا غوث وہ جو دیکھنے والی آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے, یہ تمہارا ولی ہے. اور ہمارا غوث نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. اسی لیے سارے 72 فرقے مولوی کی مخالفت نہیں کرتے, مناظر کی مخالفت نہیں کرتے, مفسر کی مخالفت نہیں کرتے, مدرس کی مخالفت نہیں کرتے. سب اگر مخالفت کرتے تو ولی کی کرتے. ولی کی کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں سب ہے, اللہ کا ولی نہیں ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں, غوث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں, غریب نواز جیسا ولی ہماری جماعت میں, خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر جیسا ولی ہماری جماعت میں, مرید کو عرش اعظم تک پہنچانے والا محبوب الہی جیسا ولی ہماری جماعت میں, بختیار کاکی جیسا ولی ہماری جماعت میں, شاہ برکت اللہ جیسا ولی ہماری جماعت میں, وارث دیوا جیسا ولی ہماری جماعت میں, امام احمد رضا جیسا ولی ہماری جماعت میں, مفتی اعظم محدث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں, اور غوث اعظم کا دیدار کرنے والا مجاہد ملت جیسا ولی ہماری جماعت. کوئی ولی نہیں بتا. رافضیوں کے یہاں تو ہے ہی نہیں, خارجیوں کے یہاں بھی نہیں, ہمارے یہاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ سب سے زیادہ امتی کس کے؟ حضور کے. سب سے زیادہ مرید کس کے؟ غوث پاک. اور کتنے بڑے بڑے غوث پاک کے مریدوں میں کتنے بڑے؟ شمس تبریز کا نام سنا ہے غوث پاک کے مریدوں میں. مولانا روم کا نام سنا ہے قادری سلسلے میں. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا نام سنا ہے
غوث پاک کے خلیفہ اور غوث پاک کے بھی خلیفہ ہیں، دیکھ لیں. اور بلکہ دوسرے سلسلوں میں بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے غوث پاک کا فیضان ضرور آپ کو ملے گا. میرے امام کہتے ہیں مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میں بھی، حالانکہ میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں کہ میں تشریح کروں اعلیٰ حضرت کے شعر کی، میری اوقات بھی نہیں، طالب علم ہوں لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں. مزرعہ کہتے ہیں کھیتی. کیا؟ مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر. یہ جو کھیتیاں ہیں نا، چشت کی کھیتی، بخارا کی کھیتی، چشت کی یعنی نقش، بخارا یعنی نقش بند کی کھیتی، عراق کی کھیتی یعنی سہروردیت کی کھیتی، اور اجمیر شریف کا نام لیا. مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یعنی جتنی کھیتیاں ہری نظر آ رہی ہے جس سلسلے کی بھی ہے، اس میں اگر بارش برسی ہے فیضان کرم کی سے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. سب سے زیادہ مرید غوث پاک. وہ صرف مریدوں کے پیر نہیں ہے، اس پہ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ وہ مریدوں کے پیر نہیں ہے، توجہ ہے، وہ مریدوں کے، بولنا پڑے گا، وہ مریدوں کے، وہ کس کے پیر ہے پتہ ہے؟ پیران پیر ہے. وہ پیروں کے پیر ہے. کس کے پیر ہے؟ پیروں کے پیر. جتنے معجزات حضور کے ہیں، کسی کے ہیں؟ چلے تو معجزہ، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ، تکلم کنا ہو تو معجزہ، تبسم ریز ہو تو معجزہ، اللہ اکبر، بلکہ زلف چہرے پر آ جائے تو معجزہ، سنور کر کے سر پہ سج جائے تو معجزہ، وہ چلے تو لا اقسم بہذا البلد معجزہ، وہ تبسم فرمائے تو والنجم اذا ہوا معجزہ، وہ سفر فرمائے تو سبحان الذی اسری معجزہ، وہ واپس تشریف لائے تو والنجم اذا ہوا معجزہ. اللہ اکبر. ان کی اولاد انا اعطیناک الکوثر معجزہ، ان کی سیرت بے مثال، ان کی صورت بے مثال. اللہ اکبر. وہ کنکریوں کو شعور گویائی عطا فرما دے، وہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دے. ان کی نگاہیں آگے بھی دیکھتی ہے پیچھے بھی دیکھتی ہے، وہ قلوب بھی دیکھتی ہے، اللہ اکبر، اور چہرے بھی دیکھتی ہے، وہ رکوع بھی دیکھتی ہے، وہ خشوع بھی دیکھتی ہے. وہ سجدہ کرے تو معجزہ ہے، وہ بچپن میں کھیلے تو، بلکہ وہ بچپن میں کھیلنے سے نفرت فرمائے تو معجزہ ہے. وہ حلیمہ کی بکریوں کو جنگل لے جائیں تو معجزہ ہے، وہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے تو معجزہ ہے، وہ جبریل کے آگے آگے چلے تو معجزہ ہے، وہ لباس بشر میں ہو تو معجزہ ہے، وہ لباس حقیقت میں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، سفر فرمائے تو معجزہ ہے. ہر ادا معجزہ ہے. گویا سب معجزہ لے کر آئے، وہ معجزہ بن کر آئے. یہ حضور ہیں. اور غوث پاک اٹھے تو کرامت، سایہ مصطفیٰ بیٹھے تو کرامت، لیٹے تو کرامت. لوگ کہتے ہیں جیسے بارش برستی ہے ایسے غوث پاک کی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. سب کی بات ایک طرف رکھو، ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے، جس نے وہابیت کی داغ بیل ڈالی ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. غور فرمائے مخالف بھی جس کا اقرار اور اعتراف کرے، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جلدی پڑھ دوں، رسول اللہ کے ہاتھ پر کثرت سے لوگ تائب ہوئے. سایہ مصطفیٰ غوث اعظم. غوث پاک جب خطاب کرتے نا، خطاب 70 ہزار کا مجمع ہوتا. کتنا مجمع ہوتا؟ اور مائک نہیں تھا نا، یہاں تو مائک تھوڑا سا ایکو فیکو ادھر ادھر ہو جائے تو ہم مائک والے سے کہتے ذرا تھوڑا بڑا. لیکن یہ غوث اعظم ہے. پہلا بندہ جیسے سنتا تھا، آخری والا 70,000واں بھی ویسے ہی سنا کرتا. سوچے یہ اور لوگ توبہ کر کے جاتے ہیں. لوگ آج تو ہمارے گلے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ توبہ نہیں کر پاتے. مرید لوگوں کو مسلمان بنانا تو دور کی بات بھائیو، ہم تو اپنے مرید کو نمازی بھی نہیں بنا پا رہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں. مرید ہوتے ہیں نا، مرید، اس کو سمجھ. پہلی بات تو چونکہ میرا تعلق کسی گروپ سے نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہنے کا مجھے حق ہے. میں
نہ صرف قادریوں کا ہوں، نہ صرف چشتیوں کا ہوں، نہ صرف نقشبندیوں کا ہوں، نہ صرف اشرفیوں کا ہوں، نہ صرف رضویوں کا ہوں، نہ صرف برکات، ساری نسبتیں مجھے حاصل ہیں۔ میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں سب سنیوں کا ہوں، سب سنی میرے ہیں۔ اسی لیے ہر خانقاہ میں ادب کے ساتھ جاتا ہوں اور ادب کی نیاز پیش کرتا ہوں۔ سلسلے برکاتیہ کی برکتیں میرے پاس ہیں، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں۔ سلسلے اشرفیہ کی برکتیں بزرگوں نے نوازا میرے پاس ہے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، طبقاتیہ، دسوقیہ، ایسے نام نہیں گنا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میں صرف سنیوں کا ہوں۔ اب یہ بات کہنے کے بعد، اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میرا تعلق کسی گروپ سے نہیں، لیکن آپ کو ایک سچی بات کہتا ہوں، مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ گروپ بندی کریں، مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ گروپ کا خاتمہ کریں۔ اگر آپ مرید ہو کر گروپ بناتے تو آپ مرید نہیں ہوئے، آپ مریض ہوئے ہیں، مریض۔ اس لیے کہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری گفتگو آخری تک سننا، میں بہت آپ کی خیرخواہی کی، قبر کی خیرخواہی کی بات کرنے لگا ہوں۔ مرید جو ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ تک پہنچے۔ اور اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ تو سرکار غریب نواز، ہمارے مرشد غریب نواز، ہندوستان میں کوئی کسی سلسلے کا ہو، سب سے پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں وہ کچھ بھی ہے، کیونکہ ہمیں دین ملا ہے غریب نواز کی وجہ سے۔ اور جو غریب نواز کا غدار ہوگا اس کو ہندوستانی مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے سروں پر یتیمی کے بادل نہیں منڈلا رہے ہیں، یتیمی کا رونا کوئی اور روئے، ہمارے سر پر جب تک دامن غریب نواز ہے، ہندوستان کا مسلمان کبھی بے سہارا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو لوگ اٹھا نہ سکے، اس کے بسائے ہوئے کو لوگ نکال کیسے سکتے ہیں؟ بس بات اتنی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بیٹھنے پہ ناز نہیں، ان کے بسانے پہ ناز ہے، ان کے بسانے پہ ناز ہے۔ ہم تو صورت عقاب جیتے ہیں اور ہر موسم سے ہم انجوائے کرتے ہیں۔ چیل اور کوے اور عقاب میں فرق یہی ہے، بارش ہونے پہ، موسم بدلنے پہ چیل کوے گھونسلے میں گھس جاتے ہیں، اور جو عقاب ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے کیونکہ اس کا کوئی گھونسلہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ موسم سے انجوائے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ موسم ہوتا ہی ہے بدلنے کے لیے۔ یاد رکھنا، موسم ہمیشہ بدلنے کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے موسم، اس لیے ہر موسم سے انجوائے کیجئے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں بات کی عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے مرید ہوتا ہے انسان، اور اللہ تک پہنچتا کیسے؟ غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں سے ہو کر اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے ہے؟ لوگوں کے، بولو کہاں سے؟ لوگوں کے دلوں سے۔ یعنی جب تک آپ بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے تب تک آپ اللہ تک حق ہو الا اللہ الا اللہ الا اللہ، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، روزہ چلا، یہ غار وہ، یہ سب اپنی جگہ۔ جب تک دل خوش نہیں کرو گے اللہ نہیں ملے گا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا، بھئی اللہ سے کوئی غیر نبی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ پوچھنا وغیرہ یہ الہامی کیفیت ہم اس کو کہتے ہیں۔ ایک دن عرض کیا مولا تو کہاں ملے گا؟ تو ندائی عبد القادر، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر، میں تجھے وہیں مل جاؤں گا۔ بتاؤ آج ہم دل توڑ رہے ہیں، کیا دل جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا بھائیوں، اس وقت تک نمازی بن کر کچھ نہیں ملے گا جب تک دلوں کو جوڑنے والے نہیں بنے۔ بیوی کا دل آپ توڑیں، بچوں کا دل آپ توڑیں، پڑوسیوں کا دل آپ توڑیں، گالیاں دے کر ایک دوسرے کو کافر، گمراہ، صلح کلی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو مسلمانوں کو۔ بھائی جو واقعی ان کو کہہ رہے ہو تو آپ کو سلام ہے، لیکن خوش عقیدہ مسلمانوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایسی گالیاں دیتے ہو، اس کا دل نہیں ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ ایک بات آ گئی، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ والوں کے ماننے، اللہ والوں کے ماننے، ارے اللہ والا کب ہوگا؟ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں
اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے زمین پہ ذرات ہے، اس سے زیادہ راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں. سب سے شارٹ کٹ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. ایک بات کہوں، سبق سنانے کے لیے حضرت بیٹھے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا یہ مفتی ابن المفتی ہے اور ابو المفتی بھی. ان کے ابا بھی مفتی، ان کے بچے بھی مفتی. دیکھ آپ سنیں، ہم ایک دوسرے سے ایسے سوال کرتے ہیں جو قیامت میں ہونے والے، دنیا میں ہونے والے سوال ہم ایک دوسرے سے نہیں کرتے ہیں. بتاؤں، جو سوال اللہ بندے سے کرے گا وہ سوال ہم کرنے لگے ایک دوسرے سے، اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. بندہ بندے سے جو سوال کرتا ہے وہ سوال کرنا سیکھو. آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کے مرید ہو؟ بھائی یہ قیامت کے سوال ہے نا. ملاقات ہوتی ہے، کس کے مرید ہو، کس برادری سے ہو، کیا کرتے ہو. یہ سوال ادھر کے ہے، تمہارا حق نہیں ہے. آپ کو کیا پوچھنا پتا ہے؟ تیرا چہرہ کیوں اترا ہے، تو بیمار تو نہیں؟ اگر تیرے پاس دوائی کو پیسے نہیں تو چل میں تجھے دوا دلا کر کے لا دوں. یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے. اور تو بھوکا دکھتا ہے، چل میں تجھے اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلا دوں. یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے. تو ٹینشن میں دکھ رہا ہے تیری بیٹی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہے، چل میں انتظام کر دوں. یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے. آج کل تو ذرا مسجد سے غائب ہے، ارے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، چل میں تیری پریشانی میں تیری مدد کر دوں. یہ بندوں سے، جب تک ہم بندوں سے بندوں والے سوال کرتے رہے محبت کی کھیتیاں ہری رہی. نہ برادری کا اختلاف تھا، نہ سلسلے کا اختلاف تھا، نہ مدرسوں کا اختلاف تھا، نہ تنظیموں کا اختلاف تھا. جب سے ہم نے وہ سوال کرنا شروع کر دیے جو فرشتوں نے کرنا ہے قیامت. آپ کے دل کی کیفیت کو میں چیک کر رہا ہوں، اور تیرے دل میں کیا ہے، تو دل کے اندر ایسا ہے. تو کیا آپ کو غیب کی خبر ہے؟ نہیں، یہ تو صرف زبان سے بولتے ہیں بھائیوں، ان کے دل کے اندر کچھ اور ہے. آپ میرے بھائی خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. اللہ کے رسول نے حضرت ایک صحابی کو کہا تھا، جب اس صحابی نے، نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم جب صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو نام لیتے ہیں، لیکن جب ہم کچھ اور ان کے متعلق بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہے تو نام نہیں لیتے. ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کیا اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. جن کو قتل کیا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. دوسرے صحابی نے آ کے شکایت کی، حضور کلمے کے بعد انہوں نے قتل کیا ہے. سرکار نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کی حضور وہ موت کے، توجہ کرنا، صحابی کے لیے حضور کہہ رہے، انہوں نے کہا حضور وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کس کو کہا؟ سارے ولی نیچے رہتے، صحابی کا قدم آگے. تو کیا ہم لوگوں کے دل چیر کے دیکھتے ہیں؟ دلوں پہ ہمیں اطلاع ہے نہیں بھائیو. میں بات دو عرض کر کے بات ختم کر دوں. دیکھو سنیت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے، دلوں کو جوڑو. خوش عقیدہ مسلمان سے جڑے، جھگڑا نہیں کریں، اختلاف. بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، برا نہیں مانے تو، ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں. نوازش حضرت فرمانے جملہ دوبارہ کرو، ذات کے لیے لڑنا کتے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں. انسان بنو، انسان معاف کرنا سیکھو. ذات کے لیے حضور نے غصے میں آیا ہو، ایک بار غصے میں آیا ہو تو بتا دو. جان کے دشمن کھڑے ہیں فتح مکہ کے دن اور ابھی حیران ہے، پریشان ہے، ابھی ابرو کا اشارہ ہوگا تو پتہ نہیں ندیاں بہ جائے گی خون کی. سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو لوگوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہے، کرم کی امید ہے. فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی. یہ سنت کہاں گئی؟ میٹھا کھانا پہلے سنت ہے کہ بعد میں سنت ہے دسترخوان پہ، یہ برابر یاد ہے کیونکہ اس میں اپنے پیٹ کی آگ بجھ رہی ہے. مرغی کھانا یہ بھی سنت ہے، اور چاول کھانا یہ بھی سنت ہے، اور فلاں روٹی کھانا اس پہ گھی لگانا یہ بھی سنت ہے، پنیر بھی سنت ہے، کھجور بھی، سب کھانے کی سنت یاد رہی. معاف کرنے کی سنت کب یاد کرو گے؟ اور یاد رکھنا
کھانے کی سنتیں تو اہل بدعت بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے کی سنت یہ صرف اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ جا کر کے دیکھ لیجئے، جا کر کے دیکھ لیجئے، آج وہ سنت ختم ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ہے۔ ارے شادی کا کارڈ اگر لیٹ آتا ہے تو گھمنڈ میں کہتے ہیں میں شادی میں نہیں جاؤں گا، اس نے لیٹ دعوت کیوں دی ہے؟ اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ نماز پڑھ کے گھر جا رہے، چھوٹی سی بچی ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجئے، بھوک لگی تھی، اس بچی کے کہنے پہ حضور گھر تشریف لے کر گئے۔ یہ سنتیں کون یاد کرے گا؟ بیماروں کے پاس حضور عیادت کے لیے جا رہے، فرماتے جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں نہاتے جاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں گوتے لگاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس سے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہم نے تو جنازوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹا ہے۔ امیر شہر کا جنازہ ہو تو کاندھا دینے والوں کی قطار ہوگی، اور غریب کا جنازہ ہے تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ قادری بنے، چشتی بنے، نقش بندی بنے، سہروردی بنے، اللہ کے بندے بھی بنے۔ اور قادریت چشتیت خدا کا بندہ بنے بغیر نہیں مل سکتی۔ صرف کھیل کر رہے ہو، کھیل، صرف تماشا کر رہے ہو۔ جب آنکھیں بند ہوگی موت سے، اس وقت تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ ہم چٹنگ کرتے رہے قادریت چشتیت اور نقش بندیت کے نام پہ۔ روٹیاں سیکنے کے لیے کلر کی ٹوپیاں چینج کرنے والوں، ٹوپیوں کے کلر کو سلسلے سے کوئی شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے دامن کا بھی بے دام اسیر نظر آتا تھا۔ لوگ یہ کیوں بھول گئے؟ لوگ یہ کیوں فراموش کر گئے؟ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ بس دو بات کرنی تھی، سمیٹ رہا ہوں بات۔ دین کیا ہے؟ دلوں کو جو، دلوں کو جو۔ میں نے کل بات کہی تھی، مفتی عرف رسول صاحب ہمارے بھائی، ان کو بات پسند آئی، انہوں نے کہا یہاں بھی کہنا، اتحاد کی، حضور کے خوش عقیدہ مسلمان، حضور کی خوش عقیدہ امت ملے۔ ایک بات کہوں، جوڑنے والے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، توڑنے والے پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن کبھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ جا کے ان کے چہرے دیکھ لو، جو لڑانے کی بات کرتے ہیں چہرے پہ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ جا کے کسی کو دیکھو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنے مصلی پہ، چہرے پہ سکون، کیونکہ سکون لڑانے سے نہیں، سکون ملانے سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ بہت اچھا جملہ۔ ایک بات عرض کروں، بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کینچی لے کر، فرمایا مرید تھا، کینچی لے کر تحفے میں آیا، کہنے لگے کینچی لائے ہو بیٹا؟ جی حضور مرید ہوں نا آپ کا، کینچی لایا ہوں کیونکہ میں لوہار ہوں، کینچی بنانا جانتا ہوں۔ کہا تو لوہار ہے تو صرف کینچی بناتا ہے کہ سوئی بھی بناتا ہے؟ کہا حضور میں سوئی بنانا بھی جانتا ہوں۔ کہا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، سوئی لایا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کینچی 1 کو 2 کرتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے۔ ہم 2 کرنے والے ہیں۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ساس بہو میں جھگڑا ہو تو تیل مت ڈالو، ملانے کی کوشش کرو۔ جو امت کو لڑائے، تفسیر خزائن العرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی حدیث لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے گا وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے، وہ انسان کا بیٹا ہے ہی نہیں جو امت کو لڑاتا ہے۔ خوش عقیدہ مسلمانوں کو جو لڑائے وہ امت، حضور فرماتے ہیں وہ شیطان کی اولاد ہے۔ یہاں تو دیورانی جٹھانی میں چگلی کر کر کے جھگڑا لگایا جاتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ چگلی کرتے، چگلی، وہ عورتیں بھیڑیے کی شکل میں جہنم میں ڈالی جائے گی۔ کہیں رشتہ کسی کا لگ گیا، عورتیں بس اس کے گھر جاتی ہے، کہتی ہے اس کی بھی بیٹی تو ایسی ہے اور اس کی بیٹی تو ایسی ہے۔ کسی کا دیکھ کے جلو مت، ورنہ خدا تمہاری زندگیوں کی خوشیوں کو جلا دے گا۔ کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا سیکھو، دلوں کو بڑا رکھنا سیکھو۔ ارے میرے نہ چاہنے سے خدا کسی سے نعمت چھین لے گا؟ نہیں، وہ جس کو دینا چاہتا ہے دے گا۔ اس لیے لوگوں کا بھلا چاہو۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، بات آ گئی تو سنیں، بہت اچھا سن رہے اس لیے بات ہمت کر رہا ہوں، لیکن فلائٹ کا بھی بار بار خیال آتا ہے ظالم کا، لیکن سن لیں آپ، توجہ فرمائیں۔ ایک بار ایک فقیر آیا سائل مانگنے کے لیے، توجہ کرنا، ہمیشہ اچھے کام میں ساتھی بنو، برے میں نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی
وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری میں ساتھ دو, برائی میں ساتھ مت دو. کتنا بھی بڑا آ جائے نا کہہ کہ میرے ساتھ دو, فتنہ کرنے میں کہا نہیں, نیکی میں ساتھ دیں گے, برائی میں نہیں دے سکتے. کیونکہ قرآن نے کہا, ہم قرآن کے پابند, اللہ کے پابند ہیں, ہم کسی اور کے پابند نہیں ہے. اللہ کے رسول کے پابند ہے, کسی اور کے پابند نہیں ہے. ہم اپنے سچے بزرگوں کے پابند ہیں, کسی اور کے پابند نہیں ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ایک سائل آیا کہتا حضور عطا کریں. میرے آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا, عائشہ مجھے کہو, توجہ, مجھے کہو, حضور اس کو دے دو. ام المومنین نے کہا آقا میں نہیں بھی کہوں گی تو آپ نے نہ کس کو کہا ہے, آپ تو دیتے ہی اور دیں گے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, بلکہ نہیں سنتا تو اپنی جگہ ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. کوئی قطرہ مانگنے آتا ہے تو اس کو سمندر عطا کر دیتے ہیں. کہا حضور میں تو نہیں بھی کہوں گی تو آپ دیں گے ہی نا. فرمایا حضور نے میں تو دوں گا ہی, مگر تم ایک جملہ کہہ دو گی نا تو میرے دینے کے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کسی کو ترقی پہ پہنچانے میں شریک, کیونکہ اللہ تو اس کو ترقی دے گئی, ہم ہاتھ لگا دیں گے ترقی کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا. کسی کی بیٹی کی بگڑی بنا دیں گے, اللہ تو بنانے والا ہے, ہم ہاتھ لگا دیں گے اس کا اجر ہمیں بھی مل جائے گا. سن لے ذرا جلدی جلدی. ایک مرتبہ امام الائمہ مولا علی کے مرید, مولا علی کے خلیفہ سیدنا امام حسن بصری سفر میں. سنیت کیا ہے دیکھیے, اصل سنیت, اصل مسلک کے اعلیٰ حضرت فکر رزق ہے وہ سن. ہائے ہائے, امام حسن بصری جنگل میں سفر کر رہے ہیں, روزہ نفل روزہ. ایک بیشتی سمجھتے ہیں, پانی بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں, بیشتی کہتے ہیں. وہ پانی بیچ رہا ہے, پانی بیچ رہا ہے. کہتا ہے صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا, اللہ والو میرا پانی خرید لو ورنہ میرے بچے کیا کھائیں گے. امام حسن بصری نے پیسے دیے, پانی خریدا اور بیٹھ کے پینے لگے. چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہے نا, ہے نا, چائے سے زیادہ. یہ ان کے مریدوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں, آج کے ماحول میں کہہ رہا ہوں. بیٹھ کے پانی پیے تو کسی نے ٹوک دیا, سرکار آج آپ کا روزہ تھا, روزہ توڑ دیا. امام حسن بصری کو لقمہ دیا کسی نے. آج ایک بات کہوں, برا نہیں مانے آپ لوگ, بہت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, کوئی ٹارگیٹ پہ نہیں, صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. جس دن انسان اپنے مریدوں کی سننا چھوڑ کر اپنے اللہ کی سننا شروع کر دے گا, اس دن اہل سنت کے لیے صرف اتحاد کر دے گا. سارا بیڑا غرق کیا ہے چاپلوس مریدوں نے, ادھر سے لاتے فتنہ, ادھر سے لاتے فتنہ, ادھر. ہمیں کیا سننا, ہم ان کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں, ان کی وجہ سے ہم بگڑنے کے لیے نہیں آئے. ہاں, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں اس عنوان پہ حضرت تقریر کیجیے گا. میں نے کہا تو اس قابل کب سے ہوا کہ ہمیں مشورہ دے, یہ کام علماء کا, علماء کہیں گے ہم اس عنوان پہ تقریر کریں گے. تم کون ہوتے ہو, آپ کو سننا ہے سنیے, جتنا دائرہ کار آپ کا ہے آپ اس پہ کام کیجیے. ہاں, ہمارے حضور مفتی اعظم نے کبھی مریدوں کی نہیں سنی, وہ ہمیشہ اپنی مریدوں کو سنواتے تھے. ایک مرتبہ دلی گئے, دلی جا کر کے پوچھا وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا. یہ بھی بڑے لوگ تھے یار, مریدوں کو یاد کر دیتے, وہ فلاں نہیں دکھتا. ابھی ہم جیسے, میں اپنی بات کروں دوسروں کی نہیں کرتا, ہم ہی سب سے برے ہیں کائنات میں. اگر ہم بخشے گئے تو انشاءاللہ سارے مسلمان بخشے جائیں گے. سب سے برے ہم ہی. ہم تو صرف مالداروں کو جانتے ہیں, غریبوں کو کسی کو نہیں جانتے. غریب کسی کو پیارا نہیں. مالدار مرید اگر بیمار پڑے گا کلکتہ میں تو ممبئی سے فون آ سکتا ہے کہ حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے, لیکن اگر بنگال میں اگر مرید مر بھی گیا تو ہم اس کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے. یہ حال, ہم مرید پیسوں کے ہیں, پیسوں. اللہ ماشاء. میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر تھا, میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر. پوچھا وہ میرا مرید نہیں دکھتا تو کس چاپلوس نے کوشش کی چاپلوسی کرے. حضرت اس کو بھول جاؤ, دیکھو مفتی اعظم کے سامنے, وہ بھول جاؤ اس کو. کہا کیوں؟ کہا وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا تھا, اس کو بھول جاؤ. فرمایا میرا مرید ہے, کیسے بھول جاؤں, پیر اس کو کہتے ہیں. 3 دن کی جماعت میں چلا گیا, میں اس کو بھول جاؤں, اسی لیے تھوڑی مرید بنایا تھا. فرمایا رہتا کا ہے وہ بتاؤ. کہا حضرت وہ نہیں آئے گا, وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا ہے. کہا بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے.
بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں رہتا تھا وہ جھوپڑ پٹی تھی اور بارش ہو چکی تھی, پانی جمع تھا. حضور مفتی اعظم اسی ماحول میں گئے, دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولا, مرشد کو دیکھا, قدم پکڑے تھا. سرکار نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور کہیں بھی تھا, لیکن اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہیں نہیں جاؤں گا. یہ تھے مفتی اعظم, یہ تھے. آج ہم ایک عام مرید کے گھر جانا تو کیا بھیا, ہم مسجد کے اماموں کی خیریت بھی پوچھنے کو تیار نہیں. اگر کوئی بڑا مقرر بن گیا ہے تو وہ مسجد کے اماموں کو بھی پبلک میں شمار کرتا ہے, اس کی خیریت بھی نہیں پوچھنا چاہتا. بھائی جب مقرر صاحب, ناتخواں صاحب, پیر صاحب مسجد کے امام کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر یہ پبلک کیوں اہمیت دے گی؟ یہ وہی امام ہے. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, پیروں کا میں سب پیر میرے سناخوں پہ. یہ وہی امام ہے جو تیرے بیٹے کے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے تک ساتھ رہتا ہے. ہم تو سال میں ایک بار آتے ہیں, بلکہ برسوں میں ایک بار آتے ہیں. ہمارے پیروں کے نیچے پھول بچھاتے ہو, یہ دیتے ہو, وہ دیتے ہو, کھلاتے. ان کی بھی دعا لیا کرو. ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تمہارے بدن پہ کانٹے آتے ہیں, جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے. اسی لیے اب لوگ امام بھی اپنے بیٹے کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ تم نے درگت وہ کی اماموں کی. گویوں کو 50-50 ہزار دو گے, اماموں کو کیا دیتے ہو؟ کیا دیتے ہو اماموں کو؟ ان کے نخرے بھی برداشت کرتے ہو, ان کی ڈانٹی بھی سنتے ہو. ادھر 50,000 دے کر ڈانٹی بھی سن رہے ہو, اور ادھر 5,000 دے کر جس کی بیوی بھی نہیں سنتی وہ بھی مسجد کے امام کو آ کے ڈانٹتا ہے. تمہیں مرنا نہیں ہے؟ طے کرو کہ اگر میں کسی مقرر کو نذرانہ دیتا ہوں تو ہر جمعہ میں اپنے امام کو بھی نذرانہ دوں گا. اگر بستی کا ہر آدمی 50-50 روپے نماز کے جواز جمعہ کے بعد امام سے مسافہ کر لے تو جتنا اس کو مسجد میں نہیں ملتا اس سے زیادہ آپ کے امام کو ملے گا. جس دن بیٹے کی ختنہ اس دن بھی امام کو نذرانہ دو, جس دن بچی کی شادی اس دن بھی امام کو نذرانہ دو. اتنا دو اپنے اماموں کو کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ میں بھی امام بنوں. مقرروں کو مل رہا ہے, نعت خوانوں کو مل رہا ہے, پیروں کو مل رہا ہے, تو ہر آدمی مقرر بننا چاہ رہا ہے, پیر بننا چاہ رہا ہے, ناظم بننا چاہ رہا ہے, نعت خواں بننا چاہ رہا ہے. اب اتنا, ورنہ اگر یہ نہیں کیا نا, اچھے امام نہیں ملیں گے آپ کو, اچھے امام نہیں ملیں گے آپ کو. اس لیے اماموں کا خیال سیکھو اور اچھے سے سیکھو. ہم تو یہی اللہ کے لیے کہہ کر کے جا رہے ہیں, شاہ پور والوں دوبارہ بلاؤ نہ بلاؤ تمہاری مرضی. الحمدللہ کٹر قادری اور متعصب قادری ہوں, مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں, میرے دل کا درد ہے, معاف کرنا برا لگے تو, مجھے خیال بھی دلوں کا بہت رہتا ہے. میں بہت بد عمل, بے عمل نہیں بد عمل ہوں, لیکن میں ایک چیز پہ بہت عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کوشش کرتے. ہم لوگ پیر صاحب کو ہار ڈالتے, مقرر کو ڈال, کتنے ڈالے؟ 4 ڈالے. ایک امام کو بھی ڈالا. مجھے معاف کرنا, ڈالا. اب امین القادری کب آئے گا؟ برسوں بعد, پتہ نہیں کب آئے گا, زندہ رہے گا تو آئے گا. لیکن یہ امام 5 وقت تیرے پہنچنے سے پہلے ڈالا, عزت دی, مجھے رومال پہنایا, ایک نہیں 4 پہنایا, ایک اپنے امام کو بھی دیا. یہ اپنا حال ہے, برا مت ماننا, برا مت. یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے پیسے کا, یہ لا کے دے رہا ہے, وہ لا کے دے رہا ہے, بولا کبھی اتنا اپنے امام کو بھی کوشش کرتی. دور نکل گئی, چلیں بات دور نکل گئی, مجھے جانا ہے اپنی منزل کی طرف. بات سن لیں, توجہ ہے آپ کی, برا لگا نا آپ کو, ہاں تو سن لیں پھر. امام حسن بصری نے اس بشتی کا پانی لیا اور پانی لے کے پینے لگے تو کسی نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے, روزہ توڑ دیا آپ نے. اب وہ امام تھے نا, مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد و مرید اور خلیفہ تھے. کہا بیٹا نفل روزہ تھا, نفل توڑ دیا, کل انشاءاللہ اس کی قضا کر لوں گا. روزہ توڑا ہے, اس کی قضا تو ہے, اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا. روزے کی قضا تو ہے, دل کی قضا, اس لیے لڑو مت. بس اب آخری بات غوث پاک کے لیے بس اتنا کہہ دوں. غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں
مجھے کسی پہ قیاس مت کرو، کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو، میں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہوں۔ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق، توجہ کرنا، زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے باغوں کے پھول کی پتیوں کو کاغذ بنا دو اور ان کی شان لکھنا چاہو تو سارے پھولوں کی پتیاں ختم ہو جائے گی، ڈالیاں ختم ہو جائے گی، لیکن غوث اعظم کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، آخری بات سننے اور بات پوری ہوتی ہے۔ ہاں جی ہاں جی میں آخری میں یہ شان ہے میرے غوث کی۔ اور غوث پاک فرماتے میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ۔ فرماتے اسے ٹھوکر لگتی ہے تو میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں۔ کوئی سچا قادری بن کے تو دیکھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بن کے دیکھ، پھر بن کے دیکھ پھر۔ اور الحمدللہ آپ کے یہاں تو ہر مہینہ محفل ہوتی ہے۔ اس محفل میں تو حیران ہوں، حضرت علامہ مفتی سید آل رسول صاحب پر ہر مہینہ تشریف لاتے ہیں۔ کیسا پیر ہے جو ہر مہینہ آتا ہے صرف سکھانے کے لیے؟ کاش کہ ہم ان محفلوں کی قدر کرتے، ان محفلوں کی اہمیت جانتے۔ تو جاتے جاتے آخری بات عرض کرتا، غوث پاک کیا ہے، کیا شان ہے میرے غوث کی۔ دیکھو در والوں سے گھر والوں کا اندازہ لگتا ہے، بس بات پوری سن لیں۔ غوث کیا ہے نہیں سمجھ سکتا کوئی، نہیں سمجھ۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے غوث اعظم، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے غوث اعظم، سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک اپنے الفاظ کے جامع میں ایک مفہوم پیش کروں، ایک شخص کو، ایک اپنے دیوانے کو، مرید کو چوکھٹ پہ بٹھایا، توجہ ہے نا آپ کی، چوکھٹ پہ بٹھایا، کہا بابا بیٹا تیری ذمہ داری ہے کہ میری خانقاہ میں جو لوگ آیا کریں تو ان کو وضو کے لیے پانی بھر کے دیا کر لوٹے میں، اور جو استنجا کے لیے جایا کرے اس کو ڈھیلے دے دیا کر۔ بیٹھے 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 کتنے سال؟ 40 سال تک خدمت کی لوگوں کو، وضو کا پانی دینے کی، ڈھیلے دینے کی، استنجا کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ کتنے سال؟ یہاں تو مرید کو اگر 4 دن کہیں بیٹھنے کے لیے کہو تو شاید بولے حضرت ابھی تھوڑا سا ایسا ہے۔ یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ ہم اس مریدوں پہ کیسے ڈیپینڈ ہو گئے۔ جو قوم اللہ کی وفادار نہ ہوگی وہ قوم پیر کی کیا وفادار ہوگی؟ اللہ ماشاءاللہ۔ جو ماں باپ کی وفادار نہ ہوگی وہ ہمارے کون سے وفادار ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ بڑے حالات خراب ہے بھیا، اس لیے تھوڑا ہوش کے نہ ہو، اللہ کو راضی کر لو۔ پتہ نہیں کون قبر پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، مغفرت کی دعا کرے۔ چند لوگ ہوتے ہیں اللہ والے وفادار، باقی اکثریت کا حال بڑا خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول کی وفاداری نصیب کرے، اپنے پیروں کی وفاداری، جس پیر سے جڑے ہو پیر سچا ہے اس سے وفاداری کرو۔ تو خسرو بننے کی کوشش کر، تیرا پیر محبوب الہی ہے۔ ہم کسی پیر کی برائی کرنے نہیں آئے۔ بہرحال مرشد نے 40 کتنے سال بٹھایا؟ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا غوث پاک کے مرید کے دماغ میں، وہ 40 سال پیر نے چوکھٹ پہ بٹھایا، پانی بھروایا، لوٹے میں پانی، استنجا کے ڈھیلے دیا، کیا پیر نے؟ کیا وسوسہ آیا؟ دیا کیا پیر نے؟ اتفاق سے جس دن وسوسہ آیا اسی دن 2 ابدال آئے تھے، ابدال غوث پاک سے ملنے کے، بہت خوبصورت۔ اور ابدال کیسے بنتا ہے آدمی بتاؤں؟ علامہ شامی اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ آدمی ابدال بنتا ہے کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ دل کو صاف رکھتا ہے، کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور وہ دوست اور دشمن کو یکساں چاہتا ہے، اور وہ اکثر بھوکا رہتا ہے۔ یہ 3 صفتیں جمع ہو جاتی ہے تب بندہ ابدالیت کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، دل صاف رکھنے والا، دوست اور دشمن سے یکساں محبت کرنے والا۔ جاؤ ڈھونڈ لو، ڈھونڈ لو۔ 2 بیٹوں سے بھی لوگ یکساں محبت نہیں کرتے، فرما بردار اور غدار جب، تو دشمن سے کون محبت کرتا ہے؟ بہرحال ابدال ہوتے ہیں بہت بڑے لوگ۔ اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں انہی کے صدقے بارش برستی ہے، انہی کے صدقے اناج اگتا ہے، یہ ابدال لوگ ہیں۔ اور ابدال زیادہ نہیں ہوتے، ہمیشہ وہ صرف 40 ہوتے ہیں، 40 سے زیادہ وہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک، 2 ابدال آئے ملنے کے لیے، کس سے؟ غوث پاک سے۔
یہاں ابدال ملنے آتا ہے، بلکہ وقت ہوتا تو بتاتا کہ وہاں جھاڑو لگانے سے بھی آدمی ابدالوں میں شامل ہو جاتا ہے. ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو بات ہوگی، لیکن اتنا سن لیں. دو ابدال آئے ملنے، دونوں بڑے خوبصورت تھے، چہرہ نورانی تھا. اس غوث پاک کے مرید نے، جس کو میں محبت سے لوٹے والا بابا کہتا ہوں پبلک کو سمجھانے کے، کیونکہ وہ لوٹے بھر بھر کے دیتے تھے، لوٹے والے بابا نے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے اللہ والو تمہارے ساتھ چلنا چاہتا. وہ ابدال لوگ تھے، کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. کہا چلو بابا چلو، ساتھ چلو. مرشد کی اجازت کے بغیر، غوث پاک کی اجازت کے بغیر مرشد کی خانقاہ چھوڑ دی، اور جہاں دروازے پہ بیٹھتے تھے وضو کرانا بند، لوٹا بھرنا بند، استنجا کے ڈھیلے دینا بند، یہ ان کے ساتھ ہو گئے. وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، چلتے بھوک لگی. کہا بھائی ہمیں تو بھوک لگی ہے. کہا حضرت ہم لوگ ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں. وہ غوث پاک کی خانقاہ تھی جہاں رات دن لنگر چلتا تھا، تم کھا لیتے تھے، ہم 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں، رہنا اور رہے نہ تو جاؤ. اچھا ٹھیک ہے بھائی چلو. اب نکل ہی گئی اجازت کے بغیر، مرشد کی اجازت کے بغیر، تب مرتا کیا نہ کرتا. 24 گھنٹے چلے کہ اب برداشت نہیں ہوتا، کھلاؤ تو. انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے اور 3 روٹیاں آسمان سے آئی، تینوں نے کھایا، شکر ادا کیا، نکلے. پھر اگلے 24 گھنٹے کے بعد پھر 2 رکعت نماز، پھر 3 کٹورے اور پھر روٹیاں دوسرے کی دعا سے آئی. پھر 24 گھنٹے گزرے تو اب وہ دونوں دعا نہیں کرتے، نماز نفل ابھی نہیں پڑھتے کھانے کے لیے. کہا بھوک لگی حضرت؟ تو کہا ایسے نہیں، باری ہے ہمارے یہاں، ہم نے وہ کیا تھا پرسوں، کل انہوں نے کیا، آج تمہاری باری. کہا بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی، اب عمل پوچھتے ہیں نکما تیرا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ کرامت وغیرہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو ساری زندگی جو ہے اللہ اکبر کسی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے میں نے گزار دیے. کہا اگر آپ کی باری پہ دعا کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم بھی بھوکے رہو، ہم بھی بھوکے رہیں گے، اپنی باری پہ کریں گے. مرتا کیا نہ کرتا، وضو کیا، 2 رکعت نماز اور ہاتھ اٹھا دیا، اللہ لاج رکھنا، کھانا نازل کر. تو 6 کٹورے 6 روٹیاں. شاید کچھ لوگ سو گئے اس لیے کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے دعا کی تھی تو ایک ایک کے لیے 1 کٹورا، 1 روٹیاں. یہ لوٹے والے بابا نے دعا کی تو 2 کٹورے 2 روٹیاں کھائے. تو دونوں ابدالوں نے کہا او بابے تو بڑا ہوشیار نکلا، اپنے آپ کو چھپا رہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا. ہم نے دعا کی تو 1 اور تو نے دعا کی تو 2. یہ مرتبہ ملا کیسے؟ کہا کوئی مرتبہ نہیں بھائی، میں جہاں سے آیا تھا وہی چلا جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ جو دعا کرتے ہو کیا کہہ کے دعا مانگتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا سنو یہ راز ہے کہ ہم جب 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ مرشد عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر جو لوٹے والا بابا بیٹھا ہے اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام کر دے، تو اسی کے صدقے میں ہمیں کھانا مل جاتا ہے. انہوں نے دامن چاک کیا، کہو شیطان مردود تو نے مجھے کیا ورگلایا؟ میں سوچ رہا تھا کہ 40 سال بٹھا کر غوث پاک نے مجھے دیا کیا، ارے اتنا بڑا بنا دیا کہ ابدال بھی میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ جس کی چوکھٹ پر لوٹے بھرنے والا بیٹھتا ہے تو اس کا یہ مقام ہے کہ ابدال اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. جب چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کی یہ شان ہے تو گھر میں رہنے والے بیٹوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس کے بیٹے بے مثال ہو اس عبد القادر جیلانی میرے غوث کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا. سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جلوہ زیبا تیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.